مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کر لی۔ اچھا، پہلی خبر اس طرح آتی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کو گولیاں لگی ہیں اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ تو اس سے سب لوگ یہ سمجھے کہ طارق جمیل کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، کیونکہ جب گولی لگنے کی بات ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کسی نے گولیاں مار دی ہیں۔ لیکن اس کے بعد طارق جمیل صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے۔ اب حادثاتی موت تو وہ ہوتی ہے کہ غلطی سے آپ کی پستول چل جائے، تو یہ غلطی سے تو نہیں ہوا، یہ خودکشی ہے۔ جب تک اسرائیل نہتے فلسطینیوں پہ بمباری کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حماس ابھی تک اس کے ہتھے نہیں لگا، حماس ابھی بھی اس کی ٹھکائی کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کے پاس کچھ اور چارہ نہیں ہے نا۔ حماس کو وہ لوکیٹ نہیں کر پا رہا، حماس کو وہ ہرا نہیں پا رہا، القدس بریگیڈ کو وہ ہرا نہیں پا رہا، الاقصام بریگیڈ کو وہ جو کہ مذہب کے بہت قریب ہے، یعنی مولوی طارق جمیل کے بیٹے سے زیادہ مذہب سے قربت کس کو ہوگی؟ تو اگر وہ بھی خودکشی کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو ڈپریشن ہے وہ ایک بیماری ہے، اس کو اس طرح اتنی آسانی سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جو عاصم جمیل ہے وہ ڈپریشن کے مریض تھے جنہوں نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے، اپنے ملازم سے پستول منگوائی اور اس کے بعد وہ پستول اپنی طرف کر کے وہ جب چلانے لگے، ملازم نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے اور انہوں نے اپنی چھاتی پر جو ہے وہ گولیاں چلا لی۔ یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، ایگزائٹی تو کوئی بیماری نہیں ہے، تو ہو جاتا ہے ویسے ہی۔ اور ڈپریشن کو بھی کہتے ہیں یہ تو بندہ صحیح نظر آ رہا ہے۔ مطلب میں نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا اور دیکھا کہ یہ عاصم جمیل، یہ دیکھو اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ تو بڑا اپ ٹو ڈیٹ بندہ تھا، بڑا سمارٹ بندہ تھا، یہ کیسے یہ نہیں اپنے آپ کو مار سکتا؟ ایسا نہیں ہے۔ یا لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کو بالکل ٹھیک نظر آئیں گے، آپ کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ بھی بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہوگا، لیکن ان کے اندر کیا چل رہا ہے اور وہ دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے لے رہے ہیں تو یہ انہیں کو پتا ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے سے زیادہ کون مذہب سے قریب ہوگا؟ اس کو تو سب کچھ پتا تھا، لیکن جب انسان کے اوپر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے، حالت آتی ہے، تو پھر وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایسے لوگ یا ایسے مولوی جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہب سے دوری اس طرح کے کام کرواتی ہے، کہ جو لوگ عیاش ہوتے ہیں، جو مذہب سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیریٹو ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بہت ایسا بندہ جو کہ جس کی بڑی قربت ہوگی مذہب سے، دینی بڑی لگاؤ ہوگا اس کو دین سے، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ طارق جمیل کے بیٹے کو تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو اب لوگ یہ سوال کرے کہ بھئی دوسروں کو یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہے یہ کام کیا ہے تو بس یہ تو حرام کی موت ہے اور اب یہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے اس کو جنت کے اعلیٰ درجے ملیں، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن میں، اس ٹائم میں جو ان کے پر مشکل ٹائم ہے، ایسا سوال اٹھانے کا کیا فائدہ؟ یا ایران کا جو عراق کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، 8 سال رہی تھی صدام حسین کے زمانے میں، اس انقلاب ایران کے بعد جنگ ہوئی تھی، 8 سال رہی تھی۔ اس کے بعد ایران نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں یا جتنے بھی مارکے اس نے مارے ہیں وہ اوورسیز دوسرے ممالک میں جا کے، دور ممالک میں جا کے پراکسیز کے ذریعے کیے۔ شام ہو گیا، عراق بذات خود ہو گیا، لبنان کے ذریعے اسرائیل پہ جو وہ اٹیک کرتے رہے ہیں، یہ تمام کام ایران کرتا ہے پراکسیز کے ذریعے۔ اور اس میں اس نے چونکہ اس کی دشمنی اسرائیل سے ہے، دیگر ان ممالک سے جو کہ دور ہیں، تو اس سلسلے میں اس نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بڑا سٹرونگ کر رکھا ہے۔ ماجد ایئر ڈیفنس سسٹم ایسا ہے جو کہ ایران جو ہے وہ اب غزہ بھیج رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اب تک کی۔ ماجد ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایران نے غزہ میں منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا اور یہ 10 کلومیٹر کی رینج آسمان میں، یہ نہیں کہ مطلب سامنے، یہ 10 کلومیٹر کی رینج، چونکہ یہاں پہ جو ٹویٹر صارف کی انفارمیشن کے مطابق these missiles can shoot down targets at heights of up to 10 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کی رینج جو ہے وہ سر کر سکتا ہے۔ ہوتا کیا، یہ جائیں گا کیسا؟ تھوڑا اس کو پہنچانا مشکل ہے کیونکہ رستے میں اتنی دیواریں قائم کر رکھی ہیں، ابھی بھی میرے پاس جو خبر ہے، دیکھیں ایران جو ہے وہ کسی نہ کسی عرب ملک کی سہولت کاری چاہیے ایران کو، تاکہ وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ حماس کے پاس یہ اسلحہ پہنچا سکے۔
ہم غزہ لینڈ لاکڈ ہو